اگر آپ کی گناہوں کی عادت نہیں جاتی تو یہ ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میرے دل کی خواہش ہے کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلاؤں، تو مجھے اجازت عطا فرما، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک موسیٰ رزاق میں ہوں، میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا، رزق نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا کہ اے اللہ، میرے دل کی خواہش ہے، میں اپنے دل کی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اجازت عطا فرما۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک کام کر دو، اس کے بعد میں تمہیں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان چلے جانا، صبح سے لے کر رات تک پورا وقت وہاں پہ گزارنا ہے، اور کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں ہے، جو کچھ وہاں پہ ہوگا وہ دیکھنا ہے، اور کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے کہ چلو یہ ایک کام کرنا ہے، اس کے بعد کھانا کھلانے کی اجازت مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گھر تشریف لائے، صبح کا انتظار کرنے لگے۔ جب صبح ہوئی تو قبرستان چلے گئے اور کوئی جگہ تلاش کر کے ایسی جگہ پر درخت پہ بیٹھ کے کہ جہاں سے ان کو پورا قبرستان نظر آئے لیکن انہیں کوئی نہ دیکھ سکے۔ اب دن جیسے جیسے شروع ہوا تو لوگ آتے، جنازہ پڑھتے، قبر کھودتے، مردے کو دفن کرتے، پھر چلے جاتے، اسی طرح پورا دن ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے۔ جب بالکل شام قریب تھی اور سورج ڈوبنے والا تھا اور موسیٰ علیہ السلام خوش تھے کہ چلو دن پورا ہونے والا ہے اور پھر اپنی دل کی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے گا، اللہ پاک کی طرف سے اجازت مل جائے گی مخلوق کو کھانا کھلانے کی، تو اتنے میں قبرستان کی ایک جانب سے ایک جنازہ قبرستان میں داخل ہوا جس کے ساتھ بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے۔ وہ بھی سیم اسی طرح آئے، جنازہ پڑھا، قبر کھودی، مردے کو دفن کیا اور دفن کر کے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلے تو قبرستان کی دوسری طرف سے ایک بندہ قبرستان میں داخل ہوا جس کے ہاتھوں میں چند اوزار تھے قبر کھودنے والے۔ اس نے آ کر وہ جو سب سے آخر میں قبر بنائی تھی، مردے کو دفنا کے گئے تھے، وہ اس قبر سے مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید کوئی کفن چور ہے، چوری کرنے کے لیے آیا ہے، کفن چوری کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے، اس نے جب لاش کو باہر نکالا اور چہرے سے جب کفن ہٹایا تو موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بنی اسرائیل کی خوبصورت ترین لڑکی تھی جو جوانی میں انتقال کر گئی تھی، اور وہ بدبخت شخص اس مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ اور جب اس نے یہ اپنا ارادہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تو موسیٰ علیہ السلام درخت سے نیچے اترنے لگے اسے مارنے کے لیے، روکنے کے لیے، تو فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ پاک نے آپ کو ارشاد فرمایا تھا آپ نے جو کچھ وہاں پہ ہوگا دیکھنا ہے، لیکن کسی کو کسی کام سے روکنا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور زاروں کی طرح رونے لگے، اور وہ بدبخت شخص جس ارادے سے آیا تھا وہ معاملہ اس نے کیا، دوبارہ کفن ڈالا، قبر میں رکھا اور دفنا کے چلا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام زاروں کی طرح روتے رہے، گھر تشریف لے گئے۔ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں تیرا اتنا جلالی نبی اور تم نے اپنے نبی سے اتنا سخت امتحان لیا، میں ایسا کام ہوتا اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے اجازت مانگی تھی کہ تو میری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو اب مجھے بتا کہ جس بندے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہو کہ اس نے مردہ لاش کے ساتھ بدکاری کی ہے، اگر میں تمہیں کھانا کھلانے کی اجازت دے دوں تو کیا تم اس بندے کو کھانا دو گے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہو کہ اس نے مردہ لاش کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ اے اللہ، کھانا دینے کی بات تو بہت دور کی ہے، دوبارہ اگر کبھی وہ بندہ مجھے نظر آ گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ بے شک رزاق میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو رزق نہیں کھلا سکتا، میرے علاوہ کوئی میری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک کی ہم پر کرم نوازی ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم دن کی تنہائیوں میں کون سے گناہ کرتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں کون سے گناہ کرتے ہیں، اکیلے میں تنہائی میں کون کون سے گناہ کرتے ہیں، مجموع میں لوگوں کے سامنے کیا کیا برائیاں کرتے ہیں، اور ہماری حقیقتوں سے اللہ پاک واقف ہے، جو کچھ کرتے ہیں ہم واقف ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ پاک نہ ہواؤں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل نہیں ہونا، نہ سورج کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر روشنی نہیں کرنی، نہ ہمارا رزق بند ہوتا ہے، نہ ہماری سانسیں بند ہوتی ہیں، نہ ہمارا دیکھنا بند ہوتا ہے، نہ ہمارا سننا بند ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی کرم نوازی ہے، اور جس رب کی ہم پر اتنی کرم نوازی ہو اس کے باوجود بھی ہم اس کی نافرمانی کریں یا گناہ کریں تو کتنی بری بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔